السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 104 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ اور کیا وہ لوگ جو زمین والوں کے بعد اس کے وارث ہوئے، انہیں اس بات نے بھی ہدایت نہ دی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو وہ کچھ نہیں سنتے؟ اور کیا ان لوگوں کو ہدایت نہ ملی؟ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے کفار کا تفصیلی اور اجمالی حال بیان فرمایا۔ اب اس آیت میں ان واقعات کو بیان کرنے کی حکمت کا ذکر ہے کہ یہ واقعات ان موجودہ کافروں کی ہدایت کے لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان سے یہ عبرت پکڑیں اور ایمان لائیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو قوم نوح، قوم سمود اور قوم مدین کے بعد ان علاقوں میں آباد ہوئے ہیں، اتنے کم فہم اور نادان ہیں کہ یہ لوگ گزشتہ قوموں پر عذاب کے آثار دیکھ کر اتنی عبرت بھی حاصل نہیں کرتے کہ جن کی سرزمین کا انہیں وارث بنایا گیا ان کا نافرمانی کے سبب کتنا برا انجام ہوا۔ کیا ان لوگوں کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ جس رب قدیر عزوجل نے پچھلی قوموں کو ان کے کرتوتوں کی سزا دی، وہ آج انہیں بھی سزا دینے پر قادر ہے، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے واضح فرما دیے اور گزشتہ امتوں کی مثالیں بھی بیان فرما دی، وہ اس کے بعد بھی اپنے کفر اور سرکشی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے
جس کے سبب وہ کسی حق بات کو قبول کرنے کے لیے سنتا ہی نہیں۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے ہر طرح سے انہیں نصیحت کرنے کے باوجود بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ غم نہ کریں۔ آپ کی تبلیغ کے مؤثر ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں کفر و ہٹ دھرمی کی سزا دینے کے لیے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ آیت نمبر 101 میں ارشاد ہے، یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اللہ یوں ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس آیت میں خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور بستیوں سے وہ 5 بستیاں مراد ہیں کہ جن کے احوال کا ذکر ماقبل آیات میں گزرا، یعنی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب کی بستیاں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں ان بستیوں اور ان میں رہنے والوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے حالات اور ان کے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے گئے معاملات کی خبر دیتے ہیں تاکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لو کہ ہم رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی ان کے دشمن کفار کے مقابلے میں کیسی مدد فرماتے ہیں، اور کفار کو ان کے کفر و عناد اور سرکشی کی سزا میں کس طرح ہلاک کرتے ہیں۔ لہذا مشرکین مکہ کو چاہیے کہ پچھلی قوموں کے حالات سے عبرت و نصیحت حاصل کریں اور اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، ورنہ ان کا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ عالم ارواح میں میثاق کے دن وہ لوگ جس چیز کو دل سے جھٹلا چکے تھے کہ صرف زبان سے بلا کہہ کر اقرار کر لیا اور دل سے انکار کیا تھا، اسے نبی سے سن کر بھی نہ مانے بلکہ اسی انکار پر قائم رہے۔ نمبر 2، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو ہلاک کرنے اور عذاب کا معائنہ کروانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دیتے تب بھی وہ اس چیز کو نہ مانتے جسے وہ پہلے ہی زندگی میں جھٹلا چکے تھے۔ نمبر 3، نبیوں کے معجزات دیکھنے سے پہلے جس چیز کو جھٹلا چکے تھے اسے معجزات دیکھ کر بھی نہ مانے۔ اور نمبر 4، انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری پر پہلے دن جس کا انکار کر چکے تھے آخر تک اسے نہ مانے، جھٹلاتے ہی رہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، اللہ یوں ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے کفار کے دلوں پر مہر لگا دی اور انہیں ہلاک کر دیا، اسی طرح آپ کی قوم کے ان کافروں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ لکھ چکا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 102 میں ارشاد ہے، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان میں اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ اس عہد سے مراد وہ وعدہ اور عہد و پیما ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میثاق کے دن ان سے لیا تھا، یا مراد یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مصیبت آتی تو عہد کرتے کہ یا رب عز و جل اگر تو ہمیں اس سے نجات دے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، پھر جب نجات پاتے تو اس عہد سے پھر جاتے اور ایمان نہ لاتے۔ آیت میں عہد کی دوسری تفسیر بیان کی گئی ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر اپنے احوال پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی عملی اعتبار سے ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ کوئی بیمار پڑتا ہے یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عہد و پیما کرتا ہے کہ اے اللہ عز و جل ایک مرتبہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے،
دوبارہ ساری زندگی تیری فرمانبرداری میں گزاروں گا، مگر جیسے ہی وہ مصیبت دور ہوتی ہے تو یہ سب عہد و پیما پس پش ڈال دیے جاتے ہیں، اور وہی پرانی موج مستی اور غفلت و معصیت کی زندگی لوٹ آتی ہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان فرمائے گئے۔ اب اس کے بعد والی آیتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، تو یہ دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا۔ اس صورت میں جو واقعات مذکور ہیں ان سے یہ چھٹا قصہ ہے، ان میں یہ چھٹا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ماقبل ذکر کیے گئے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کے مقابلے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھے، اور آپ کی قوم کی جہالت بھی دیگر نبیوں کی اقوام کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں جن انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی صداقت پر دلالت کرنے والی نشانیوں جیسے روشن ہاتھ اور عصا وغیرہ معجزات کے ساتھ فرعون اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نشانیاں لے کر آئے تھے وہ بالکل صاف، واضح اور ظاہر تھیں، لیکن پھر بھی فرعون اور اس کے درباریوں نے اقرار کی بجائے انکار ہی کیا، تو انہوں نے اقرار کی جگہ انکار اور ایمان کی جگہ کفر کو رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے ساتھ زیادتی کی۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نگاہ بصیرت سے دیکھیں کہ فسادیوں کا کیسا انجام ہوا اور ہم نے انہیں کس طرح ہلاک کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور آپ کی والدہ کا نام ایارخا بھی مذکور ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات سے 400 برس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 700 برس بعد پیدا ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات اللہ تعالیٰ نے اس صورت اور دیگر صورتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر میں بیان کی جائے گی۔ فرعون اصل میں ایک شخص کا نام تھا، پھر دور جاہلیت میں یہ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ آیت نمبر 104 میں ارشاد ہے، اور موسیٰ نے فرمایا، اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لے گئے تو اسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور اس سے فرمایا، میں رب العالمین کی طرف سے تیری جانب اور تیری قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سورۃ شعراء اور سورۃ طٰہٰ میں اس سے پہلے کا تفصیلی واقعہ مذکور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک